اللهم صل على سيدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ البلاغۃ المیسرہ، یہ کتاب ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت سے متعلق ایک مضمون ہے کہ عربی زبان کے اندر جتنی عمدگی اور فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے، دنیا کی کسی بھی زبان میں ایسی فصاحت اور بلاغت موجود نہیں ہے۔ تو یہ کون سے ایسے اصول ہیں، کون سے ایسے ضوابط ہیں، اور کون سے ایسے اسلوب اور انداز ہیں عربی زبان میں جن کی وجہ سے یہ زبان فصیح اور بلیغ شمار ہوتی ہے، اور کس موقع پر کس طرح سے بات کی جائے تو وہ بات فصیح و بلیغ شمار ہوگی، اور کلام کو کس انداز سے کہا جائے تو اس کا کیا مفہوم بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بلاغت والا جو علم ہے، موضوع ہے، اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ عربی زبان میں ہیں۔ اسی طرح دیگر جو اسلامی علوم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، تفاسیر ہیں اور شروحات ہیں حدیث کی، اسی طرح فقہ کی کتابیں ہیں، اور دیگر جو علوم اور فنون کی کتابیں ہیں وہ عربی زبان میں ہیں۔ تو عربی زبان کا اسلوب اور انداز اور اس کی فصاحت و بلاغت کو ہم سمجھیں گے تو ان چیزوں سے، ان کتابوں سے ہم کم و حق ہو استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کا جو اعجاز ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے، اور کوئی بھی دنیا میں اس کے مثل یا اس جیسا کلام آج تک نہیں لا سکا، تو وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ کلام معجزہ بنا ہے، اس کے اندر اعجاز پیدا ہو گیا ہے، تو وہ فصاحت اور بلاغت اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو وہ فصاحت اور بلاغت کیسی ہے، قرآن میں کون سی بات کس اسلوب میں، کس انداز میں کہی گئی ہے، اور اس اسلوب اور اس انداز کی وجہ سے اس کا معنی اور مفہوم کیا بنتا ہے، یہ اس بلاغت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں کس موقع پر کس طرح کی حدیث بیان کی گئی ہے، اور مخاطب کے لحاظ سے کس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے، کس طرح نصیحت کی ہے، تو اس کے اندر اسلوب اور موقع اور محل کے مناسبت سے جو کلام ہے وہ بلاغت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے، اس کا اس اسلوب اور اس انداز میں معنی اور مفہوم کیا بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس علم کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ بہت ابتدائی اور مختصر کتابچہ ہے البلاغۃ المیسرہ۔ اس کے مصنف ہیں عبدالعزیز بن علی الحربی، جو جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کے استاذ ہیں۔ اس کے بعد آگے دروس البلاغہ اور البلاغۃ الواضحہ، اور اسی طرح تلخیص المفتاح، اور اسی طرح مختصر المعانی، بڑی کتابیں اس کے بعد اس موضوع سے متعلق پڑھی جاتی ہیں۔ تو کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم اس علم کی تعریف اور موضوع غرض وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعریف البلاغہ، یہ جو بلاغہ علم ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کا لغوی معنی ہے الوصول والانتہاء، کہ کسی جگہ پر پہنچ جانا۔ جیسے کہا جاتا ہے بلغ فلان مرادہ، کہ فلان جو ہے وہ اپنی مراد تک پہنچ گیا ہے۔ اذا وصل الیہ، جب وہ اپنی مراد تک پہنچ جائے، تو بلاغت یہ پہنچنے سے یہ نکلا ہے۔ اصطلاح میں علم بلاغت کی تعریف یہ ہے مطابقت الکلام لمقتضى الحال مع فصاحتہ، کہ جو بندے کا کلام ہے، بات ہے، وہ مقتضی حال کے مطابق ہو، یعنی اس وقت جو حالت ہے، جو صورتحال ہے، اس کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق بندہ کلام کرے، اور ساتھ ساتھ وہ کلام فصیح بھی ہو، تو اس کو بلیغ کلام کہا جاتا ہے، بلاغت کہا جاتا ہے۔ آگے مقتضی حال اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق کیسے کلام بنایا جاتا ہے، اور کلام فصیح کیسے ہوتا ہے، یہ ساری آگے بحث اس کتاب کے اندر آئے گی۔ او بتعبیر آخر، ایک اور اعتبار سے ہم اس علم کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ علم ہے، علم بلاغت، جس کے ذریعے سے فصاحت کلام معلوم ہوتی ہے، کہ کلام کو فصاحت اس میں کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، فصیح کیسے بنایا جا سکتا ہے، ساتھ ساتھ کلام کو مقام کے، موقع اور محل کے مناسب کیسے بتایا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، اور کلام کے اندر جو اصل معنی مراد ہے، جو بیان کرنا مقصود ہے، اس کو پورا کلام کے اندر بیان کیا جائے، ساتھ ساتھ اس کا اسلوب بھی بہت عمدہ ہو، بہت اچھا ہو، انداز بھی اچھا ہو، یہ ساری چیزیں کلام کے اندر پائی جائیں، تو یہ بلاغت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا۔
وغایتھا، اور اس علم کو پڑھنے کی غایت کیا ہے، غرض و غایت اور مقصد کیا ہے، تأدیۃ المعنی الجلیل واضحا، کہتے ہیں کہ جو بندے کے ذہن میں معنی ہوتا ہے اس کو بندہ ادا کرتا ہے کلام کے ذریعے سے، تو وہ واضح معنی ہونا چاہیے اور ایسی عبارت کے ذریعے سے وہ ادا کرے جو عبارت صحیح بھی ہو، فصیح بھی ہو، اور وہ جو عبارت ہے بندے کا جو کلام ہے اس کا دوسرے کے دل کے اوپر اثر بھی پڑے، اور ساتھ ساتھ وہ موقع اور محل جس میں وہ کلام کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ مناسب بھی کلام ہو، اور ساتھ ساتھ جو مخاطب لوگ ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے ان کے مناسب کلام ہونا چاہیے۔ تو یہ بندے کو ایسا کلام ادا کرنا آ جائے کہ بندہ سامنے جو مخاطب ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے ان کے مناسب جو بات ہے، گفتگو ہے، اس طرح بندہ کر سکے، موقع اور محل کی مناسبت سے بندہ بات کر سکے، اور عمدہ طریقے سے، عمدہ انداز سے، عمدہ الفاظ سے بندہ اپنی بات کو جو ذہن میں معنی ہے اس کو بندہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ اس علم کا مقصد ہوتا ہے، اس کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو علوم بلاغت ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ عربی زبان کے جو علوم ہیں جیسے صرف ہے، نحو ہے، بلاغت وغیرہ، اس میں یہ جو علم بلاغت ہے اس کا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، بہت اس کی اہمیت ہے۔ اس کو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو علوم ضروری ہوتے ہیں ان میں سے اس علم بلاغت کو بھی شمار کیا گیا ہے، کیونکہ جو بندہ قرآن کی تفسیر کرنے کا دعویٰ کرے گا، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلاغت کے اصولوں سے اور علم بلاغت سے واقف ہو۔ اس کے بغیر وہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو صحیح سمجھ بھی نہیں سکتا اور بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دیگر جو علوم حدیث کی کتابیں ہیں، عقیدہ کی کتابیں ہیں، فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں ہیں، تو اس کے اندر بھی عربی زبان میں کس اسلوب میں، کس طرح، کس انداز میں بات کی گئی ہے، تو علم بلاغت بندے کو معلوم ہوگا، علم بلاغت کے اندر مہارت ہوگی تو وہ ان علوم سے صحیح طرح فائدہ حاصل کر سکے گا، ان کو صحیح طرح پہچان سکے گا۔ اور اس علم کی تدوین کیسے ہوئی ہے، تو شروع میں تو عرب لوگ ان کو اس علم کی الگ سے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے ہی فصاحت والے اور بلاغت والے تھے، ان کی اپنی زبان فصیح اور بلیغ تھی، فطرتی طور پر بچپن سے ہی وہ فصاحت اور بلاغت والا کلام بولا کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ جیسے وقت گزرتا گیا اور عربوں کے ساتھ عجمی لوگ بھی مکس ہوتے گئے، تو اس وجہ سے عربوں کی جو زبان ہے وہ اصل پرانی جو زبان تھی اس طرح نہیں رہی، تو اس لیے بعد میں پھر عجمیوں کے لیے یا پھر عرب لوگ بھی جن کی زبان دوسری زبانوں میں مکس ہو گئی، ان کے لیے اس علم کو مدون کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو سب سے پہلے اس علم کو مدون کیا امام ابو عبیدہ نے اپنی کتاب مجاز القرآن میں، اور اس کے بعد عبداللہ ابن المعتز نے ایک کتاب ترتیب دی ہے البدیع، پھر اس کے بعد ابو ہلال عسکری نے کتاب ہے الصنعتین الکتاب والشعر، پھر اس کے بعد امام عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ جو نحو کے بھی مشہور امام ہیں، انہوں نے اس علم کو صحیح طور پر اس کی بنیاد ڈالی ہے اور اس کو ایک مرتب شکل دی ہے۔ انہوں نے اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز یہ دو کتابیں ترتیب دی ہیں۔ پھر علامہ زمخشری نے ان کے بعد جو ان کی باتیں تھیں ان کو مزید پختہ کیا ہے، ان کو مزید مرتب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ابو یعقوب السکاکی نے مفتاح العلوم کتاب لکھی ہے۔ پھر خطیب قزوینی اس علم کے اندر بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے جو مفتاح العلوم تھی کتاب علامہ سکاکی کی، اس کی تلخیص کی ہے، اس کا نام ہے تلخیص المفتاح، یہ بہت مشہور کتاب ہے، ابھی بھی بہت سے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ پھر انہی نے علامہ خطیب قزوینی نے الایضاح فی علوم البلاغہ الگ سے کتاب تالیف کی ہے، اور جو بلاغت کے قواعد تھے وہ انہی کے ہاتھوں میں سارے مکمل ہوئے ہیں، علم جو ہے وہ مرتب طور پر انہی کی ذریعے سے وہ مرتب شکل میں آیا ہے۔ تو بہرحال جو علم بلاغت کے اندر علوم بیان کی جاتے ہیں وہ تین علوم پھر بیان کی جاتے ہیں، علم بیان، علم معانی اور علم بدیع، اور اس ترتیب سے یہ علم مدون ہوا ہے، مرتب ہوا ہے۔ اس علم کو، علم بلاغت کو پڑھنے کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا اس کے ذریعے سے آسان ہوتا ہے، قرآن کریم کے اندر جو اسرار ہیں، راز ہیں، وہ بلاغت کے اصولوں کے ذریعے سے کھلتے ہیں، واضح ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی، اعجاز ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ بھی بلاغت کے علم کے ذریعے سے واضح ہوتی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے اس کے اسرار بھی بلاغت کے ذریعے سے صحیح اس کا معنی اور مفہوم ہمارے سامنے آئے گا، تاکہ ہم ان کی سنت پر صحیح طرح عمل کر سکیں اور ان کی اتباع کر سکیں۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذرا فصیح اور بلیغ کلام والے تھے، اور جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے تھے، تو اس میں بھی کلام کے اسلوب سے، انداز سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم بلاغت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو عربی کلام ہوتا ہے اس میں عمدہ کلام کون سا ہے اور کم درجے کا کلام کون سا ہے، اس کو ممتاز کرنے کے لیے، پہچاننے کے لیے بھی علم بلاغت کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور بندہ جب خود کلام کرنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، تو مناسب موقع پر کون سی مناسب بات ہے، کس طرح گفتگو کرنی ہے، مخاطب کا لحاظ رکھتے ہوئے، موقع مال کا لحاظ رکھتے ہوئے، وہ بھی علم بلاغت کے ذریعے سے بندے کو معلوم ہوگا۔ اور اسی طرح عرب لوگوں کی جو نثر ہے یا نظم ہے، ان کے اندر بلاغت کے اسرار وغیرہ کو پہچاننا یہ علم بلاغت کے ذریعے سے ہوگا۔ تو ان کو ہم پہچانیں گے تو اس سے پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کے اندر کس طرح فصاحت اور بلاغت کا لحاظ رکھا گیا ہے، احادیث میں کس طرح فصاحت اور بلاغت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ عربی نثر کو اور نظم کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی، پڑھنے کی اور سمجھ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم پہلا سبق شروع کر رہے ہیں۔ یہ پہلا سبق ہے الکلمۃ الفصیحہ والمتکلم الفصیح۔ تو کلام کے بلیغ ہونے کے لیے اس کا پہلے فصیح ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے ایک کلمہ کیسے فصیحہ ہوتا ہے، اور جو متکلم بات کرنے والا ہے اس کو کب ہم فصیح کہیں گے، اس کی یہ صفات اور خصوصیات بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اذا سلمت اللفظۃ المفردۃ، کہ جب ایک مفرد جو لفظ ہوتا ہے، ایک کلمہ ہوتا ہے، اگر وہ ان چیزوں سے سالم ہو، پاک ہو، صحیح ہو، تو وہ کلمہ فصیحہ کہلاتا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ من التنافر فی الحروف، حروف میں تنافر، یعنی حروف ایسے ہیں کہ ان کو زبان پر پڑھنا دشوار ہے، ان میں ثقل پایا جاتا ہے، اور ان کے اندر جو ہے نا وہ مخارج کے لحاظ سے کافی ان کو نطق بولنا دشوار ہے۔ تو ایسی بات پائی جائے تو وہ کلام جو ہے وہ لفظ وہ فصیح نہیں ہوگا۔ ومن الغرابۃ الشدیدۃ فی المعنی، اسی طرح اگر معنی کے اندر بہت سخت غرابت پائی جاتی ہے، یعنی وہ لفظ اس معنی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، عام طور پر اہل زبان بھی اس لفظ کا معنی یہ والا نہیں سمجھتے، تو یہ بھی ایک عیب ہے، اس سے بھی لفظ سالم ہو۔ وسلمت من المخالفۃ لقوانین الصرف، اسی طرح جو صرف کے قوانین ہوتے ہیں، صرف کے اصول ہوتے ہیں، ان کی مخالفت بھی نہ ہو اس کلمے کے اندر، اس لفظ کے اندر، اس مخالفت سے بھی وہ لفظ سلامت ہو، تو یہ لفظ ہوگا، یہ لفظ فصیحہ ہوگا۔ یعنی ایسا لفظ جس کے اندر یہ تین چیزیں نہ پائی جائیں، تنافر حروف اور غرابت اور مخالفت صرف، آگے ان کی مثالیں اور تفصیل آ رہی ہے، تو یہ کلمہ فصیحہ ہوگا۔ والمتکلم، اور متکلم فصیح کب ہوتا ہے؟ القادر علی اداء ذالک، جو اس طرح کا کلمہ ادا کرنے پر جو ان عیوب سے پاک ہو، سالم ہو، ایسا کلمہ ادا کرنے پر قادر ہو، ایسے متکلم کو متکلم فصیح کہا جاتا ہے۔ الایضاح، اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں، الفصاحت، تو فصاحت سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اس کا لغوی معنی ہے الظہور والبیان، کسی چیز کا ظاہر ہونا، واضح ہونا، اس کو فصاحت کہا جاتا ہے۔ جیسے افصح الصبح اذا اضاء، صبح جب روشن ہو جائے تو کہا جاتا ہے صبح فصیح ہو گئی ہے، یعنی واضح ہو گئی ہے، روشن ہو گئی ہے۔ اور بلاغیین یعنی علم بلاغت والوں کی اصطلاح میں فصاحت کیسے کہتے ہیں؟ وضوح اللفظ، لفظ کا واضح ہونا، اور مع السلامتی من العیوب، ساتھ ساتھ جو لفظ کے عیوب ہیں ان سے اس کا سالم ہونا، پاک ہونا۔ تو لفظ واضح بھی ہو اور ان عیوب سے پاک بھی ہو تو یہ لفظ فصیح کہلائے گا علم بلاغت کی اصطلاح میں۔ تو وہ عیوب کون سے ہیں؟ ان میں ایک ہے تنافر الحروف، کہ حروف دونوں ایک لفظ کے اندر جتنے بھی حروف آ رہے ہیں وہ آپس میں ایسے ہیں کہ ان کو اکٹھا زبان پر بولنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور ان کے مخارج کے لحاظ سے ان کا پڑھنا زبان پر بہت ثقیل ہوتا ہے۔ جیسے ہو، خو، اب یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر جو حروف ہیں ہا، عین، خا وغیرہ، کہ یہ آپس میں مترافر ہیں، مطلب ان کو اکٹھا پڑھنا بہت دشوار ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے۔ جیسے کسی اعرابی نے یہ کہا، دیہاتی نے، ترکت ناقتی، میں نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا، ترحل ہو خو، کہ وہ چرتی رہے۔ تو ہو خو ایک بوٹی ہے جس کو اونٹ وغیرہ کھایا کرتے ہیں، تو اس کا اس نے یہاں پر مراد لیا۔ تو لفظ ایسا بولا ہے کہ جس کو زبان پر پڑھنا
بہت ثقیل ہے، دشوار ہے، تو اس کے اندر تنافر حروف پایا جاتا ہے، تو یہ کلمہ فصیح نہیں کہلائے گا۔ تنافر حروف سے کلمہ پاک ہوگا، سالم ہوگا، تو وہ کلمہ فصیح ہوگا۔ اسی طرح جو عیوب ہیں ان میں ایک ہے غرابت فی الاستعمال، تو کلمہ تب فصیح ہوگا جب وہ غرابت سے سالم ہو، یعنی وہ کلمہ ایسا ہو کہ استعمال کے اندر بہت غریب ہو، بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پر جو زبان والے ہیں وہ بھی اس کلمے کو اس معنی میں استعمال نہیں کرتے، یہ معنی ان کو اس سے معلوم نہیں ہوتا، تو ایسا جو کلمہ ہوتا ہے وہ بھی فصیح نہیں ہوتا۔ تو اس غرابت سے بھی کلمے کا سالم ہونا، پاک ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال دی ہے، رعبہ بن عجاج شاعر کا قول ہے، وفاحمن مرسنن مسرجن، تو یہ فاحمن سے بالوں کی طرف اشارہ ہے، مرسنن سے ناک کی طرف اشارہ ہے، مسرجن یہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اب مسرج جو ہے نا، اس کا معنی عام استعمال میں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کس معنی میں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اس کے معنی کے اندر غرابت پائی جاتی ہے، تو دو اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ مسرج جو لفظ ہے، خفیہ معنی حل مقصود والا حذاق اللغہ، جو زبان کے ماہرین ہوتے ہیں ان پر بھی اس کا معنی مقصودی پوشیدہ ہے، یعنی یہاں پر اس نے کیا مراد لیا ہے، یہ معنی بہت غریب لگ رہا ہے۔ لا یدرا، یہ پتہ نہیں ہے کہ شاعر نے یہاں پر تشبیہ الانفی فی الدقتی والاستوائی بالسیف السریجی، کہ ایک تلوار ہوتی ہے سریجی تلوار، تو مسرجن سے سریجی تلوار کی طرف اشارہ ہے کہ ناک کو اس تلوار کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے باریکی میں اور سیدھا ہونے میں۔ ام ارادہ کا انہو کالسراج فی البریق واللمعان، یا جو مسرجن ہے یہ سراج سے نکلا ہے، اور سراج چراغ کو کہتے ہیں، روشن ہونے میں اور چمکنے میں یہ ناک کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، تو یہ اس میں واضح نہیں ہے۔ تو یہ لفظ غریب ہے، اس کا معنی جو ہے نا وہ عام استعمال کے لحاظ سے یہاں پر پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے کون سا معنی مقصود ہے اور کون سا معنی مراد لیا ہے، تلوار کی طرف تشبیہ دینا مراد ہے یا چراغ کے ساتھ تشبیہ دینا مراد ہے، تو یہ غریب لفظ ہوگا، تو یہ فصیح نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح دوسری مثال دی ہے کہ قولی ابی الحمیسع من طمحۃ صبیرها جہلا جاعو، تو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب قاموس جو لغت کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے جہلنجع کے بارے میں کہا ہے کہ عربوں نے اس کو ذکر تو کیا ہے لیکن اس کی تفسیر بیان نہیں کی، اور اس کا معنی کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو شاعر ہے ابو الحمیسع، یہ مدین کے دیہاتیوں میں سے ہے، تو ہم اس کے کلام کو نہیں سمجھ سکے کہ یہاں پر اس نے اس سے کیا معنی مراد لیا ہے، تو یہ لفظ بہت غریب ہے، تو یہ فصیح کلام شمار نہیں ہوگا، فصیح کلمہ شمار نہیں ہوگا۔ والمسرد مع ذلک نسبیۃ، کہتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ جو مسئلہ ہے استعمال والا، یہ نسبت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی کلمہ جو ہے وہ ایک قوم کے ہاں جو ہے نا وہ غریب شمار ہوتا ہے، اور دوسری قوم کے ہاں وہ غریب شمار نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک قوم کی نسبت سے استعمال الگ الگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس قوم کے ہاں جس کلمے کا استعمال نہیں ہے، یہ کم ہے، تو وہ کلمہ غریب شمار ہوگا، تو وہ فصیح نہیں کہلائے گا۔ فصیح کلمے کے لیے غرابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ومنها مخالفت القیاس الصرفی، اسی طرح جو کلمے کے اندر عیوب ہے ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ صرفی قانون اصول کے خلاف ہو، تو یہ کلمہ بھی پھر فصیح نہیں ہوگا۔ جیسے یہ ابو النجم کا قول ہے، الحمدللہ العلی الاجللی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو بلند ذات ہے اور اجل جلیل القدر ذات ہے۔ تو اجلل یہ اصل میں اجل ہونا چاہیے، دو لام اکٹھے آ گئے ہیں تو ان کا آپس میں ادغام ہونا چاہیے صرف کے اصول کے مطابق۔ تو والقیاس یقول الاجل، تو اس نے بغیر ادغام کے اجلل بولا ہے، تو صرفی قانون کے خلاف ہے، تو یہ کلمہ فصیحہ نہیں ہے۔ تو کلمے کے فصیح ہونے کے لیے صرفی قانون کی خلاف ورزی سے پاک ہونا، سالم ہونا بھی ضروری ہے۔ ومثال فی کلام الناس اليوم، آج کل لوگوں کی جو کلام ہے اس میں ایک مثال ہے صرفی قانون کے خلاف ہونا، کہ مدیر کی جمع وہ مدراء بولتے ہیں، حالانکہ صرفی قانون کے مطابق اس کی جمع مدیرین ہونی چاہیے، تو یہ مدراء جو ہے یہ صرفی قانون کے خلاف ہے، تو یہ فصیح کلمہ نہیں کہلائے گا۔ فہذ الکلمۃ امثالها اذا وردت فی کلام، جب اس طرح کا کلمہ یا اس طرح ملتا جلتا کلمہ جو صرفی قانون کے خلاف ہو یا غریب ہو یا تنافر حروف والا ہو، یہ جب کسی کلام میں آئے گا تو ہم کہیں گے کہ کلمہ غیر فصیحہ، یہ کلمہ فصیحہ نہیں ہے۔ تو کلمہ کے فصیحہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ واضح بھی ہو اور ان تینوں عیوب سے پاک ہو، سالم ہو، تو وہ کلمہ فصیحہ کہلائے گا۔ اور جو متکلم اس طرح کا فصیح کلمہ بولنے پر قادر ہے،
اس کو متکلم فصیح کہا جائے گا۔